بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 چیپٹر نمبر 1 ہے. گزشتہ لیکچر میں نے اس چیپٹر کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، ڈسکس کیے تھے. آج ہم اس کے امپورٹنٹ کوشچنس اور اس کے ورڈ میننگس جو ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. یہاں پہ کچھ ورڈس میننگ جو ہیں وہ میں نے لکھے ہیں جو کہ زیادہ تر مینلی پیپر میں پوچھے گئے ہیں. یہاں پہ جو پہلا لفظ ہے وہ پیکڈ ہے. پیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے سما جانا، کسی چیز کے اندر کچھ چیز ڈالنا، پیک کرنا. آپ سمجھتے ہیں پیکنگ جو ہے، پیکنگ باکس لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی کسی چیز کے اندر کسی چیز کا سما جانا. رائٹر نے یہ ٹرم یوز کی ہے ستاروں کے سائز کے حوالے سے کہ بعض ستارے اتنے بڑے ہیں، ستاروں کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں زمینیں بھی سما سکتی ہیں، پیک ہو سکتی ہیں. کنٹین کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. کنٹین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر مشتمل ہونا، یعنی ایک ستارہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں زمینوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. یہ صرف ستاروں کی بگنس، یعنی اس کی جو لارجنس ہے، اس کا جو بڑا پن ہے، اس کو دکھانے کے لیے رائٹر نے ایک ایگزامپل کے طور پہ یوز کیا. لٹلنس کا معنی ہوتا ہے بڑے اسمالنس. یہ لفظ رائٹر نے یوز کیا ہے جب رائٹر زمین کے چھوٹے پن کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں، یعنی ایز کمپیئرڈ ود دا ہول یونیورس، ہماری زمین کا جو سائز ہے کس قدر چھوٹا ہے. ریت کے ذرے سے بھی ایک چھوٹا سائز بنتا ہے ہماری زمین کا. سچ از دا لٹلنس آف آور ارتھ ان دا ہول یونیورس، یعنی ایز کمپیئرڈ ود دا ہول یونیورس. تو لٹلنس کا مطلب ہوگا بڑے اسمالنس. ریئر کا مطلب ہوتا ہے نایاب، یعنی کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے جو اکثر نہیں ہوتی ہے. ناٹ آفن، ناٹ فریکوینٹ. تو یہ بڑے بڑے میں نے ریئر کا مطلب ناٹ آفن، نایاب، کم قلیل، کبھی کبھی، سم ٹائمس. ایمینس کا معنی ہوتا ہے بے حد بڑا. ایک لفظ ہوتا ہے بڑے بگ. بگ کا معنی بڑا ہوتا ہے، لیکن ایمینس کا معنی ہوتا ہے بے حد بڑا. یعنی جب کوئی چیز بہت بڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو ایمینس کہتے ہیں. تو اس کے جو قریب ترین ورڈ بنتا ہے بیٹے وہ ہیوج بنتا ہے. ایمینس، بے حد بڑا. چیفلی، چیف سردار کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں. جیسے چیف منسٹر ہے، یعنی بڑا منسٹر، وزیر اعلیٰ جسے ہم کہتے ہیں. چیف کا معنی بڑا بھی ہوتا ہے. تو چیفلی کا مطلب ہوگا مینلی، زیادہ تر. تو چیفلی کا مطلب ہوگا مینلی. اس کے علاوہ ہمبل، ہمبل کہتے ہیں عاجزی کو. ہیوملٹی آپ نے لفظ سنا ہوگا، عاجزی کو کہتے ہیں ہمبل. عاجز، تھوڑا پن، مطلب کسی چیز کے اندر جب کوئی چھوٹا پن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مائنر کر کے شو کرے تو وہ چیز ہمبل کہلاتی ہے. لائکلی، لائک کا معنی پسند کرنا ہوتا ہے، یاد رکھیں. یہ لفظ ہے لائکلی. لائکلی کا معنی ہوتا ہے بڑے پاسبلی، یعنی ود پاسبلٹی. لائکلی مین ود پاسبل، یعنی پاسبلٹی کے ساتھ کوئی چیز جب ہوتی ہے اس کو لائکلی ہوتا ہے. میٹر کا معنی بیٹے مواد ہوتا ہے، مٹیریل ہوتا ہے، سبسٹنس ہوتا ہے. تو یہ کائنات کے اندر جو مختلف اشیاء ہیں یہ سب کسی نہ کسی سبسٹنس سے، کسی نہ کسی مواد سے، مٹیریل سے بنی ہیں. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے میٹر، مواد. یا اس کا ہم قریب ترین یہاں پہ جس سینس میں استعمال کیا. ویسے میٹر کا معنی معاملہ بھی ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں. میٹر کا معنی مادہ بھی ہوتا ہے. تو یہ سبسٹنس اس کے قریب ترین ورڈ استعمال ہوتا ہے. اب جہاں تک اس کے آنسرس کا تعلق ہے، کوشچن آنسرس کا، یہ ٹیکسچوئل کوشچنز ہیں. تقریباً باتیں ہوئی ہیں جو میں نے پریویس لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھیں، کیونکہ یہ ایک تھیوریٹیکل ایسے ہے. اس میں سر جیمز جینز نے اپنی تھیوری پیش کی ہے. چونکہ رائٹر نے اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات، اپنا تجزیہ، اپنا انالیسس، اپنے فائنڈنگز، اپنی انفارمیشن، اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اس چیپٹر میں. اس لحاظ سے یہ ایک معلوماتی، ایک انفارمیٹیو ایسے ہمارے لیے بنتا ہے. پہلا سوال ہے کہ how is it that a star seldom finds another star near it؟ یعنی ایسا کیسے ہے کہ ایک ستارہ شاذ و نادر ہی، کبھی کبھی ہی، بہت ریئرلی کسی دوسرے ستارے کے قریب اپنا راستہ پاتا ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس چیپٹر کے اگر ہم ٹیکسچوئل اسٹڈی کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ستارے اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں. کائنات کے اندر ستاروں کی تعداد کل آپ سے میں نے بتائی تھی آپ کو، اور ایک بڑا امیزنگ کیلکولیشنز ہیں جو رائٹر نے کر کے ہمیں بتائی ہیں، بڑی حیران کن ہے ہمارے لیے. وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر
کروڑوں اربوں جو بھی ہمارے جو ورڈز ہو سکتے ہیں وہ ان سے بڑھ کر ہے. یعنی اس چیز کو پھر شو کرنے کے لیے مصنف بتاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ساحل سمندر ہیں ان ساحل سمندروں کے اوپر جو پڑی ریت کے ذرات ہیں, گرینز آف سینڈ ہیں, شاید ستاروں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے یا اس کے قریب قریب ہے. تو ایک ستارہ جو ہے یعنی تعداد تو حیران کن ہے ہی ہے, اور ستارے کی بگنس بھی ایسے ہی ہے. اور یہ سارے ستارے جو ہیں جتنے بھی سٹارز ہیں وہ اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں, اور دیکھنے میں ستارے کتنے قریب قریب لگتے ہیں. لیکن انفیکٹ رائٹر کہتا ہے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ دوسرے ستارے سے لاکھوں میل دوری کے فاصلے بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ستارہ جو ہے گردش بے شک وہ کرتے ہیں, موو کرتے ہیں, لیکن ایسا بہت ریئرلی ہے, ایسا بہت کم قلیل ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک ستارہ حرکت کرتا ہوا دوسرے ستارے کے قریب آتا ہے. تو یہ بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے, کیونکہ ہر سٹار جو ہے یعنی ایچ اینڈ ایوری سٹار از موونگ اینڈ روٹیٹنگ اٹس اون آربٹ, اپنے مدار میں وہ حرکت کر رہا ہے. اس میں وہ بہت کم قلیل ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوسرے کے قریب ہے. اور ایسا ایک بار ہی ہوا آج سے 2 ارب سال پہلے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کل آپ کو میں نے اسکیچ بنا کے دکھایا تھا لاسٹ لیکچر میں. تو واٹ ہیپنڈ وین اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس, دس از ویری امپورٹنٹ. اب رائٹر نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس, یعنی یہ بات ہم نے سر جیمز جینس کی تھیوری کے مطابق کرنی ہے. یعنی جس طرح سر جیمز جینس نے ہمیں بتایا ہم نے اس کو اس لحاظ سے دیکھنا ہے. اس وقت کیا ہوا, وین اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس اے وینڈرنگ اسٹار, ایک آوارہ گرد ستارہ وینڈرنگ تھرو اسپیس, خلا میں آوارہ گردی کرتے ہوئے چلتے ہوئے آوارہ پھرتے ہوئے کیم نیئر دی سن, سورج کے قریب آیا. لاسٹ لیکچر میں بیٹے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سورج بہت بڑا ہے. اب ایک آوارہ گرد ستارہ جب حرکت کرتا ہوا سورج کے قریب آیا تو گریویٹیشنل پل کی وجہ سے بہت زیادہ گیسز جو ہیں وہ کیا پروڈیوس ہو گئیں آن دی سرفیس آف دی سن. بعد میں یہ کنسولیڈیٹ ہو گئیں اور بعد میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا, اور اس دھماکے کے نتیجے میں یہ جو کنسولیڈیٹڈ میٹر تھا, سبسٹنس تھا, یہ ٹوٹ گیا اور فضا میں بکھر گیا. اور یہ جو بکھرا ہوا سبسٹنس ہے یہ بعد میں سیاروں کی شکل اختیار کر گیا. اب ان سیاروں میں عطارد ہے, زورا ہے, زمین ہے, مریخ ہے, مشتری ہے, زول ہے, یورینس ہے, نیپچون ہے اور پلوٹو ہے. اب ہماری زمین بھی ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ سر جیمز جینس کی تھیوری ہے, مے بی اور مے ناٹ بی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس ہم یہ کہہ سکتے ہیں, پاسبلٹی ہے. اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہوگا. ہی کینٹ سے دس, ہی کینٹ کلیم دس ود شیورٹی, لیکن اس کا یہ خیال ہے, غالب امکان ہے اس کو یہ ہے کہ شاید یہ معاملہ سارا میٹر جو ہے, یہ سارا سلسلہ جو ہے کائنات کی تخلیق کا, اس نظام سیارگان کا, پلانیٹری سسٹم کی جو کریشن ہوئی ہے وہ شاید اس طرح ہوئی ہوگی. تو وینڈرنگ تھرو دا اسپیس کا مطلب کیا ہوگا بیٹے, خلا میں آوارہ گردی کرتے ہوئے ایک سورج کی جب قریب آیا تو اس وقت کیا ہوا, اس وقت بیٹے یہ پلانیٹری سسٹم جو ہے وہ وجود میں آیا تھا. نیکسٹ بیٹے واٹ ہیپنڈ وین دا وینڈنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر, یہ تقریباً ویسے کوشچن بنتا ہے جیسے کوشچن نمبر 2 ہے کہ جب ایک ستارہ حرکت کرتا ہوا قریب قریب ہوتا گیا تو اس وقت کیا ہو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آوارہ گرد ستارہ حرکت کرتا کرتا سورج کے قریب آیا تو نیئرنس کی وجہ سے وہاں پہ گیسز پروڈیوس ہو گئی اور بعد میں وہ کنسولیڈیٹ ہو گئیں, سالڈ ہو گئیں, اور اس نے خلا سے مختلف قسم کا سبسٹنس جو ہے وہ کلیکٹ کرنا شروع کر دیا, اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا, اور بعد میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور جس کے نتیجے میں وہ سارا جو ہے وہ سیارے جو ہے وہ ٹوٹ کے بکھر کے جو ہے ٹکڑے جو ہے وہ سورج کے گرد گھومنے لگے. اور تب سے لے کے اب تک یعنی 2 ارب سال پہلے سے لے کے اب تک یہ اپنے سسٹم پہ, تب سے یہ سسٹم, یہ سیارے جو ہیں وہ کیا موو کر رہے ہیں. واٹر پلانٹس سیارے کیا ہوتے ہیں, کیا ہیں, اینڈ ہاؤ دے کم انٹو ایگزسٹنس. یہ تقریباً اکثر آپ بکس پہ دیکھیں گے تو کوشچن نمبر 2, کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 4 کا تقریباً ایک سے ایک کوشچن بنتا ہے. یہ سیارے کیا ہیں, واٹر پلانٹس. تو یہ پلانٹس وہی بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں جو کہ بریکیج کے نتیجہ میں, ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجہ میں وجود میں آئے تھے, اور جن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے. اینڈ ہاؤ ڈیڈ دا کم انٹو ایگزسٹنس, اور کیسے وجود میں آئے. تو وہی
आवारा गर्द सितारे की सूरज के करीब होने की वजह से, कंसोलिडेट होने की वजह से गैसेस के और एक धमाका होने के नतीजे में ये प्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, स्टारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। याद रखें स्टार जो है वो बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर है, यानी आग के दहकते हुए गोले हैं। अब उनके ऊपर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी का वजूद तो वहाँ पे है जहाँ पे जो लिक्विड है, हमारी बॉडी के जो लिक्विड्स हैं वो लिक्विड स्टेट में रह सकें, यानी दर्जा हरारत जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा सर्द हो, वहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में, बहुत ज़्यादा हीट की सूरत में हमारा सब्सटेंस है वो बर्न हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा सर्दी की सूरत में हमारे जो सब्सटेंस है, हमारा जो लिक्विड है बॉडी के अंदर, वो फ्रीज हो जाएगा। तो इन बोथ द केसेस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। सो लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन मॉडरेट टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो सितारों पर ज़िंदगी का वजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। अब सर जेम्स जीन्स की थ्योरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटे कि एक थियोरेटिकल ऐसे है, और ये एक इस्लामिक थ्योरी जो है ये उससे ज़रा हट के है। यानी हमारे अगर हम इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ उसकी बिगिनिंग का मतलब डिस्कस करते हैं, ये काफराना सी थ्योरी बनती है। लेकिन बहरहाल राइटर के मुताबिक ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में हुई। इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स यानी ये छोटे छोटे जो जरसूमे थे या अजसाम थे, इनकी जो पावर थी, जो मेन इनकी जो ताकत थी वो ये थी, इनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि ये फना होने से पहले अपने अंदर रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत रखते थे, यानी अपने नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखते थे। और यूँ जो है ये ऑर्गेनाइजम जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो फिर उनसे, यानी एक ऑर्गेनाइजम से दूसरे ऑर्गेनाइजम तक, फिर तीसरा, इस तरह के सो ऑन कम्प्लेक्स होते गए, और फिर इनमें फीलिंग्स शामिल होना शुरू हो गए, जिसमें मुसन्निफ़ बताता है कि सेंस ऑफ ब्यूटी भी इनको आ गया, इनके अंदर एम्बिशंस आ गई, यानी ख्वाहिशात आ गई, और इसके अलावा इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो महसूसात थे, फीलिंग्स थे, जिसमें सेंस ऑफ ब्यूटी है और एम्बिशंस हैं, वो शामिल हो गए। और एंड पे राइटर कहता है कि इनके यहाँ रिलीजन भी शामिल हो गया। अब ये जितने भी जानदार हैं, कुछ उड़ने वाले, कुछ रेंगने वाले, कुछ जो है वो चलने वाले हैं, इन सब में इंसान जो है, फिर ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे जो है वो मोतबर खला है। तो यूँ ज़िंदगी की शुरुआत जो है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में सर जेम्स जीन्स की थ्योरी के मुताबिक हुई। नेक्स्ट बेटे व्हाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच अवर अर्थ इज़ पार्ट, क्यों कायनात जिसकी के हमारी ज़मीन भी एक हिस्सा है, इज़ सो फ्रेटनिंग, इतनी खौफनाक क्यों है, डरावनी क्यों है। तो वही बात है, चूँकि राइटर ने अगर हम सितारों का साइज़ देखते हैं तो वो भी अमेजिंगली बहुत बड़ा है। सितारे एक सितारे का साइज़ जो है वो उसके अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनें पैक हो सकती हैं, उसमें समा सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम सितारों की तादाद के बारे में देखते हैं तो वो भी अमेजिंगली हैरान कुन हद तक अदाद शुमार हैं। जैसे हमने देखा कि दुनिया के तमाम साहिल समंदर पर जो बड़े रेत के ज़र्रात हैं, शायद सितारों की तादाद उसके बराबर है। तो ये सारी बातें जो हैं, इस तरह पर वक्त के जो फैलाव हैं, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम हैं, और फिर एक सियारे से दूसरे सियारे के बीच में जो दरमियानी फासला है, और जो सितारों का हमने फासला देखा कि सितारे भी मिलियंस, लाखों के हिसाब से, लाखों मील के हिसाब से एक दूसरे की दूरी पे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्या एक फीलिंग जो पैदा करते हैं, वो एक खौफ का फीलिंग पैदा करते हैं। अगर हम खुले आसमान तले खड़े होकर या छत के ऊपर रात को लेटे हुए अगर हम सितारों को देखते हैं और आसमान की वसअत को देखते हैं, सितारों की तादाद को देखते हैं, तो एक बार तो इंसान जो है वो एक खौफनाक फीलिंग में मुब्तला हो जाता है कि ये किस कदर की वसअत वाली चीज़ है। तो कायनात अनइमेजिनेबली क्या है, वास्ट है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये फ्रेटनिंग फीलिंग्स जो हैं वो पैदा होते हैं। और व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस, कौन से आपके ख्याल में हालात होने चाहिए यह हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के ज़हूर के लिए। अब ज़िंदगी का ज़हूर जो है मैंने आपको बताया था, उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, विच शुड बी नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी ऐसा दर्जा हरारत होना चाहिए जो ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा सर्द हो, यानी जिसमें हमारे बॉडी के जो लिक्विड्स हैं वो लिक्विड स्टेट में रह सकें।
ہاٹ کنڈیشنز میں ایکسٹریملی ہاٹ کنڈیشنز میں ہمارے لیکوڈ جو ہیں وہ بخارات بن کے اٹھ جائیں گے, جل جائیں گے, ہم برن ہو جائیں گے. اور اگر فریز ہو جائیں یعنی اگر ہم ایکسٹریملی کولڈ کنڈیشنز میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ فریز ہو جائیں گے. اس صورت میں بھی انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے یا کسی بھی جاندار کی زندگی ممکن نہیں ہے. سو انسان کی زندگی جو ممکن ہے بیٹے وہ ماڈریٹ ٹیمپریچر پر ہی ممکن ہے. جیسا کہ یہاں پہ ایک اسکیچ آپ کے لیے میں نے ڈیزائن کیا ہے. اس میں دیکھیں یہ سورج ہے, یہ عطارد ہے, یہ زہرہ ہے, یہ زمین ہے. یہ جو میں نے ڈارک پورشن بنایا ہے یہ ڈارک پورشن ایک نیرو بیلٹ کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پہ زندگی کے لیے سوٹیبل کنڈیشنز ہیں, سوٹیبل فزیکل کنڈیشنز ہیں. یہاں پہ درجہ حرارت جو ہے وہ معتدل ہے, ماڈریٹ ہے. لہذا زندگی کا ظہور جو ہے جس مدار میں, جس پٹی پر, جس نیرو بیلٹ پر یہ زمین ہماری روٹیٹ کر رہی ہے, یہاں زندگی کا ظہور ممکن ہے. یہ جو عطارد اور زہرہ ہے بیکاز آف دی نیئرنیس ٹو دی سن, اس کی قربت کی وجہ سے سورج کے یہ بہت زیادہ ہاٹ ہیں کہ یہاں پہ انسانی زندگی پاسبل نہیں ہے. اور یہ جو سیارے ہیں مریخ ہے, مشتری ہے, زحل, یونس, نیپچون اور پلوٹو اور سو آن, یہ سیارے اتنے سرد ہیں سورج سے دوری کی وجہ سے کہ یہاں پہ انسان کی زندگی فریز ہو جائے گی. سو لائف از پاسبل اونلی آن اے نیرو بیلٹ لائک دس. تو یہ چیپٹر جو ہے یہ ہمارے لیے ہر طرح کے اعداد و شمار ہمیں یہ چیپٹر فراہم کرتا ہے, جس میں ستاروں کی تعداد سے متعلق, ستاروں کی سائز کے متعلق, کائنات کے ظہور کے متعلق, اور نظام شارگان کے کیسے ایمرجنس ہوئی, اور پھر جو ہے وہ زندگی کے لیے جو سوٹیبل کنڈیشنز ہیں وہ کہاں ممکن ہیں, اور پھر ستاروں کے اوپر دوسرے سیاروں پہ زندگی کیوں نہیں ہے, ستاروں پہ زندگی کیوں نہیں ہے, کائنات کی وسعت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارا پہلا فیلنگ کیا ہوتا ہے, خوفناکی والا, اور پھر جو ہے ہمارے سوٹیبل کنڈیشنز کون سی ہیں. ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ اس کتاب کو, اس کی ٹیکسچوئل اسٹڈی کریں گے, اور یہ جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جو میں نے آپ کے لیے ڈسکس کیے ہیں آپ انہیں کو اچھی طرح پریپیئر کریں گے. بے شکر اللہ.